جمیل کی بیوی سارا دن اپنی بوڑھی ساس سے کام کرواتی۔ اگر جمیل اپنی بیوی کو منع کرتا تو بیوی چالاکی سے کہتی ڈاکٹر نے امی جی کو کام کرنے کا کہا ہے تاکہ ان کے جسم میں گلٹیاں نہ بنیں۔ بوڑھی ساس تنگ آ کر ایک دن گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جب سارا کام جمیل کی بیوی کو کرنا پڑا تو وہ بیمار پڑ گئی اور ڈاکٹر کو جب دکھایا تو وہ کہنے لگا آپ کے جسم میں گلٹیاں بن رہی ہیں۔ اب سارا دن جمیل اپنی بیوی سے کام کرواتا۔ ایک دن جمیل کی ماں واپس آ گئی۔ جمیل کی بیوی ساس کو دیکھتے ہی اماں جی جھاڑو لگانے کے بعد پوچھا بھی لگا دیجیے گا، جمیل کی بیوی شائستہ نے اپنی ساس سے کہا تھا۔ وہ بیچاری اپنی کمر پر ہاتھ رکھے پورے صحن کا جھاڑو لگا کر فارغ ہوئی تھی۔ بری طرح سے ہانپ رہی تھی، پسینہ چہرے سے بہہ رہا تھا۔ ایک نظر انہوں نے جمیل پر ڈالی جو ماتھے پر بل ڈالے شائستہ کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی اچھا لگا دیتی ہوں، پھر پوچھا لگانے لگی۔ جمیل شائستہ سے کہنے لگا یہ کیسی لیڈی ڈاکٹر تھی جس نے اماں کو اتنے سارے کام بول دیے، اماں کی عمر تو دیکھو۔ شائستہ کہنے لگی بہت بڑی ڈاکٹر ہے، بے وقوف نہیں ہے، انہوں نے تو اماں کو دیکھتے ہی ان کا مرض پکڑ لیا۔ ارے یہ بیماری کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے، اگر ابھی سے اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو اماں 2 دن میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ان کی ٹانگیں بھی کاٹنی پڑ سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سیب کاٹ کر کھانا شروع کیا تھا، ساتھ ساتھ مزے سے سیب کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ جمیل کو بتا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا پہلے ہی میری ماں کا سانس بہت پھولتا ہے، ٹھیک بھی نہیں رہتی، اس پر بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، پتہ نہیں تم نے کس ڈاکٹر کو دکھایا ہے، دیکھ رہی ہو میری ماں کیسے پسینے سے بالکل شرابور ہو گئی ہیں۔ شائستہ کہنے لگی تو کوئی بات نہیں، بٹھا دیں ان کو چارپائی پر، لیکن جب ان کا ہلنا جلنا ایک دم بند ہو جائے گا تو مجھ سے شکایت نہ کرنا، میں نہیں سنبھال سکتی بھائی، اس نے مدافعانہ انداز میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ جمیل کچھ کہتا اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا بہو کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو، میرے سامنے میری ڈاکٹر نے ہی کہا تھا، اب وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی، کوئی بات نہیں، وہ تو میری بیماری کا علاج ہی کر رہی ہے۔ پوچھا لگاتے ہوئے جمیل کی والدہ نسیمہ بیگم نے کہا۔ جمیل کو اس بات کا بہت افسوس ہو رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی ڈاکٹر ہے جس نے میری ماں کو بڑھاپے کا بھی خیال نہیں کیا۔ اصل میں نسیمہ بیگم کی ٹانگوں میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ جب شائستہ کی شادی ہوئی تو سارے کام کی ذمہ داری شائستہ پر آ گئی۔ نسیمہ بیگم اپنی ٹانگوں کو لے کر بیٹھ جاتی۔ شائستہ نے جب دیکھا کہ جمیل اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا ہے اور شائستہ کو پہلے ہی ٹوک چکا تھا کہ میری ماں کے خلاف مجھے ایک لفظ بھی سکھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دوں گا۔ جمیل کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو شائستہ چپ رہی، ساس کی خدمت بھی کرتی رہی، لیکن زیادہ تر یہ خدمت اس وقت کرتی جب جمیل رات کو گھر آتا، تب وہ نسیمہ بیگم کے آگے پیچھے پھرتی۔ صبح جمیل کام پر جاتا تو شائستہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ گھر کو دیکھتی اور نہ ہی اپنی ساس کو پوچھتی، بلکہ فون پر اپنی بہنوں سے لمبی لمبی باتیں کرتی رہتی تھی۔ بس ایک کھانا پکاتی تھی، باقی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ نسیمہ بیگم کہتی کہ بیٹا پورا گھر مٹی سے اٹا پڑا ہے، گھر کی صاف ستھرائی ہی کر لو، ملازمہ لگانے کی تو ہماری گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر کہتی کہ مجھے ان کاموں کی عادت نہیں ہے۔ نسیمہ کہتی کہ اگر میں یہ سب کر سکتی تو تمہیں ہرگز نہ کہتی۔ رات کو جب یہ بات نسیمہ بیگم نے اپنے بیٹے جمیل کو بتائی کہ تمہاری بیوی پورا دن فون پر باتیں کرتی رہتی ہے، گھر کی طرف اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، یہ سن کر جمیل کو بڑا غصہ آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں شائستہ اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ کہنے لگی ایک تو جیسے ہی موسم بدلتا ہے میرے ہاتھوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اب تو میرا لوشن بھی ختم ہو رہا ہے۔ جمیل مجھے نیا لوشن لا کر دو تاکہ میرے ہاتھ خراب نہ ہوں۔ جمیل کہنے لگا تمہیں اپنے ہاتھوں کی پرواہ ہے، گھر پر جمی گرد کی کوئی پرواہ نہیں، پورا گھر اٹا پڑا ہے، گھر میں نہ صفائی کرتی ہو یا گھر کی کسی چیز کا خیال رکھتی ہو، کچن جا کر دیکھو سنک پورے برتنوں کے انبار سے بھرا پڑا ہے، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ گھر کو کیسے رکھنا چاہیے؟ جمیل کی بات سن کر شائستہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی
شادی سے پہلے مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ تمہیں بیوی کی نہیں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو، مجھے ان کاموں کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تم کیا دنیا کی انوکھی عورت ہو جو میری ماں نے ساری زندگی یہی کام کیے ہیں اور میری بہنیں بھی اپنے گھروں میں یہی کام کرتی ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کون سا سرخاب کے پڑ لگے ہیں جو تم یہ کام نہیں کر سکتی؟ اپنے گھر کے کام کرنے میں کون سا عیب ہے جو تم نہیں کر سکتی؟ اس دن جمیل نے شائستہ کو بہت باتیں سنائی تھیں۔ اگلے روز شائستہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آدھی رات تک وہ روتی رہی، لیکن جمیل سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بہرحال وہ یہ تو جان گئی تھی کہ یہ سارا قصہ اس کی ساس کا بڑھاپا ہے، کیونکہ جمیل اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا تھا۔ شائستہ کو اپنی ساس سے پرخاش سی ہو چکی تھی۔ دل میں اپنی ساس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ خیر، محبت اس سے پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد تو جیسے اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی ساس کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ اس لیے دن کے وقت اپنی ساس سے کہتی کہ ایسا کریں آپ برتن دھو دیں، میں آٹا گوندھ کے کھانا بنانے لگی ہوں۔ اس کی ساس کہنے لگی، بیٹا مجھ سے اگر کام ہوتے تو میں تمہاری شکل کی طرف نہ دیکھتی، میں باقی کے کام بھی خود کر لیتی۔ گھر کتنا گندا پڑا ہے، جب تک میں ٹھیک ٹھاک تھی تو میں تو پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا کے رکھتی تھی، لیکن اب میری مجبوری ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ میری ٹانگوں کا درد مجھے چین نہیں لینے دیتا، اتنی دوائیاں کھاتی ہوں پھر ہی چل پھر سکتی ہوں۔ شائستہ ان کے پاس بیٹھ گئی، بڑی ہمدردی جتانے لگی، کہنے لگی، آپ کیوں اتنی دوائیاں کھاتی ہیں؟ کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھائیے، بلکہ میری ایک دوست ہے جو کہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہے، میں آپ کو اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس کی دوائیوں میں تو بہت شفا ہوتی ہے، آپ کو بالکل آرام آ جائے گا۔ شائستہ کا نرم لہجہ سن کر نسیمہ بیگم کو لگا کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی اور ہمدرد ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے ضرور اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، میں تو خود تنگ آ چکی ہوں اس درد سے، اس تکلیف سے، مجھ سے اب یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ شائستہ کہنے لگی، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ آپ کا علاج کیسے کرتی ہے، درد تو آپ کا منٹوں میں دور کر دے گی۔ یہ سن کر نسیمہ بیگم خوش ہو گئیں، کیونکہ وہ واقعی اپنی تکلیف سے بہت تنگ آ چکی تھیں۔ ہر وقت ٹانگوں میں شدید درد رہتا تھا، ذرا سا چلنے پھرنے سے ان کا سانس پھولنے لگتا تھا۔ کچھ بڑھاپا بھی انسان کو خود سے بیزار کر دیتا ہے۔ یہی حال ان دنوں نسیمہ بیگم کا تھا۔ بہرحال اگلے روز شائستہ نے اپنی ایک دوست کو کال کی، جو کہ ایک ہاسپٹل میں نرس تھی۔ زیادہ تجربے کار بھی نہیں تھی، لیکن اکثر جب لیڈی ڈاکٹر اپنی سیٹ پر نہ ہوتی تو وہ وہاں بیٹھ کر بلڈ پریشر اور فیور چیک کر لیتی تھی، چھوٹی موٹی دوائی بھی لکھ کر دے دیتی تھی۔ شائستہ نے اسے کال کی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ساس کو لے کر آؤں گی، ان کے سامنے تم یہ ظاہر کرنا کہ جیسے کہ تم لیڈی ڈاکٹر ہو۔ میری ساس نے تو میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، ہر کام مجھ سے کرواتی ہے اور اپنی ٹانگوں کے درد کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں۔ تم میری مدد کر دو تو میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ وہ نرس کہنے لگی کہ لیڈی ڈاکٹر اگر سیٹ پر ہوئی پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ مجھے چیک اپ نہیں کرنے دیتی۔ ہاں، اتوار والے دن میری ڈاکٹر اپنی بہن سے ملنے جا رہی ہے، لیکن ہاسپٹل تو اس دن بند ہے، لیکن پھر بھی میں کھول لوں گی۔ وہ نرس کلینک کے اوپر ہی چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی، جو کہ اسی لیڈی ڈاکٹر نے اسے دیا ہوا تھا۔ شائستہ نے اتوار والے دن اپنی ساس کو لیا، رکشے میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ یہ دیکھ کر جمیل بھی بڑا خوش تھا کہ اس کی بیوی اس کی والدہ کا خیال رکھتی ہے۔ نرس نے اس وقت ڈاکٹر کا ہی کوٹ پہنا تھا۔ جب شائستہ اپنی ساس کو لے کر آئی، وہ بڑے پیار سے اس کی ساس سے ساری باتیں پوچھتی رہی کہ اسے کہاں درد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ کہنے کو تو وہ نرس تھی، ڈاکٹر تو تھی نہیں کہ بیماری کا علاج کرتی۔ کہنے لگی کہ آپ کو گھٹنوں کا درد ہو رہا ہے اور اگر آپ بیٹھی رہیں تو یہ درد بڑھتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں گلٹیاں بن جائیں گی اور پھر آپ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جائیں گی، بالکل بستر پر لگ جائیں گی۔ یہ سن کر شائستہ کی ساس نسیمہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ جھاڑو لگایا کریں، پوچھا لگایا کریں، برتن دھویا کریں، یہ نہ ہو کہ ٹانگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ بھی درد کی شدت میں آ جائیں اور اسی بیماری کی لپیٹ میں آ کر آپ کے ہاتھ بھی مفلوج ہو جائیں اور آہستہ آہستہ آپ کا پورا جسم۔ یہ سن کر نسیمہ بیگم بہت زیادہ ڈر گئی تھیں۔
جب وہ گھر آئیں تو جمیل پوچھنے لگا کہ کیا کہا ڈاکٹر نے۔ شائستہ اور نسیم نے ساری بات بتا دی۔ نسیمہ کہنے لگی کہ شائستہ بیٹا، کل جھاڑو پوچھا میں خود لگاؤں گی۔ جب تک میں کام کرتی تھی میں تو اچھی خاصی تھی، لیکن جب سے جمیل نے مجھے ملازمہ لگا کر دی تھی تب سے ہی مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ شاید بیٹھنے کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف تھی۔ وہ دوبارہ سے چلنے پھرنے لگیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ صحت کے اعتبار سے نسیمہ بیگم ویسے بھی کمزور تھیں، ذرا سا کام کرتی تھیں تو ان کا سانس پھولنے لگتا تھا، لیکن پھر بھی پورے گھر کی صفائی کی، پورا گھر ہی ہیرے کی طرح چمکا دیا تھا، لیکن درد کم ہونے کی بجائے مزید شدت پکڑنے لگا۔ لیکن اس نرس نے ڈیلی ڈاکٹر بن کر نسیمہ بیگم کو بہت بے وقوف بنایا تھا۔ کہنے لگی پہلے تو درد بہت زیادہ ہوگا، اتنا شدید کہ برداشت نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ درد ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑنا۔ یہ سن کر نسیمہ بیگم نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اگلے روز بھی جھاڑو لگایا۔ شائستہ نے کپڑوں کا ڈھیر ان کے سامنے لگا دیا۔ کہنے لگی یہ سارے کپڑے آپ دھو دیں تاکہ آپ کے ہاتھ چلتے رہیں، یہ نہ ہو کہ مرض بڑھ جائے اور ہاتھ بھی مفلوج ہونے لگیں۔ یہ سن کر نسیمہ تو پھر سے ڈر گئی تھی، اس لیے سارے کپڑے ہاتھوں سے دھوئے، لیکن اب یہ حالت تھی کہ پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ فارغ ہو کر بستر پر لیٹ گئیں۔ پوری رات درد کی شدت سے روتی رہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پہلے تو صرف ٹانگوں میں درد ہوتا تھا، لیکن آج تو جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ پوری رات ان کی حالت خراب تھی، پھر ڈاکٹر نے تو کوئی دوائی تک نہیں دی تھی، بس یہی کہا تھا کہ کام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی 4 دن ہی گزرے تھے نسیمہ بیگم کو کام کرتے ہوئے، لیکن درد اس قدر بڑھ گیا کہ وہ رونے لگیں۔ جب جمیل نے ماں کو روتے دیکھا تو دل تڑپ کر رہ گیا۔ کہنے لگا میں خود آپ کو دوسری ڈاکٹر کو لے کر جاؤں گا۔ یہ کون سی ڈاکٹر تھی جس نے نہ دوائی دی نہ کوئی علاج کیا، اور بس یہ کہنے لگی کہ کام کرو۔ بہرحال نسیمہ بیگم کہنے لگیں کہ درد کی دوائیاں کھا کھا کے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتے میرے سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں کھانی دوائیاں۔ وہ ڈاکٹر میری دشمن تو نہیں ہے، اچھی خاصی سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ درد ہوگا، لیکن مجھے برداشت کر کے سارا کام کرنا ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ جمیل اپنی ماں کو جب کام کرتے دیکھتا اور ان کا پھولا ہوا سانس دیکھتا تو اس کا خون کھول اٹھتا۔ آج بھی نسیمہ بیگم کی حالت بہت غیر ہونے لگی تھی۔ ٹانگوں کا درد بددستور جاری تھا، لیکن اب تو کندھوں میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ برتنوں کا ڈھیر دھو کر وہ تھک جاتی تھیں۔ شائستہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہتی کہ اماں دیکھ لیجیے گا، جلدی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنی خوراک کا بہت خیال رکھتی۔ جتنا بھی پھل جمیل اپنی ماں کے لیے لاتا وہ کاٹ کر کھاتی رہتی، ساتھ ساتھ ان پر حکم چلاتی رہتی کہ صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی، یہاں تو لگتا ہے کہ جھاڑو لگایا ہی نہ ہو، آپ ٹھیک سے صفائی کریں۔ کبھی واش روم اپنے سامنے دھلواتی، اپنے کمرے کی بھی ساری صفائی نسیمہ سے کرواتی۔ ایک ہفتے میں ہی نسیمہ کی بری حالت ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پورے گھر کی بھی صفائی کرتی۔ جمیل دیکھ کر اپنی جان جلاتا رہتا، حالانکہ شادی سے پہلے اپنی والدہ سے کہہ چکا تھا کہ جیسے ہی میری شادی ہوگی سارے کام کی ذمہ داری میری بیوی اٹھائے گی۔ اماں، آپ نے ساری زندگی محنتیں کی ہیں، بابا کے جانے کے بعد بھی آپ نے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ کچھ تو جمیل کے والد کی پینشن آتی تھی، لیکن اس کی پڑھائی کا خرچہ زیادہ تھا، اس لیے نسیمہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ جب جمیل کی نوکری لگی تب ہی اس نے سلائی کا کام نہیں چھوڑا تھا۔ ساری زندگی محنتیں کی تھیں، لیکن چاہتی تھیں کہ بہو آ گئی ہے تو سکون کا سانس بھی لے، لیکن شاید وہ اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا، کیونکہ شائستہ ان لڑکیوں میں نہیں تھی جنہیں ساس کی خدمت میں کوئی دلچسپی ہو۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اس کے کام بھی کوئی اور آ کر کرے، گھر میں ملازمہ ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب گھر کے ڈھیر سارے کام اسے کرنے پڑے تو اس کے لیے تو سب کچھ ایک مصیبت بن گیا تھا۔ تبھی اس نے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی اور اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی۔ نسیمہ کا کام کر کر کے ایک بار اتنی بری طرح سے سانس پھولنے لگا کہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ اسے سانس کا دورہ پڑ گیا تھا۔ کھانستے کھانستے اسے لگا کہ اگلا سانس نہیں آئے گا۔ بے حال تھی، لیکن شائستہ کے سر پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ اسے آوازیں تو آ رہی تھیں کہ نسیمہ بری طرح سے کھانس رہی ہے،
لیکن اپنا دروازہ کھول کر وہ باہر نہیں آئی۔ پہلی بار نسیمہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اب تو جمیل بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ پانی بھی پینا ہوتا تو اپنی ماں کو آواز دیتا تھا کہ اماں آپ ایسا کریں، پانی مجھے پلا دیں۔ جتنا آپ چلیں گی پھریں گی آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ شائستہ اس کا بھی دماغ اسی طرح بنا چکی تھی کہ میں تمہاری ماں کی دشمن نہیں، یقین نہ آئے تو جاؤ جا کر پوچھ لو کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ بہرحال کام کر کر کے ایک بار وہ بے حال ہو گئیں۔ کھانے میں جمیل رات کو ہی دہی کا رائتہ ضرور کھاتا تھا۔ فریج میں دیکھا تو دہی نہیں تھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم نے دہی نہیں منگوائی؟ کہنے لگی میں بھول گئی، ایسا کرو اماں سے بول دو وہ لے آئیں گی، ویسے بھی گلی کے آخری نکڑ پر دودھ والی کی دکان ہے۔ یہ سن کر نسیمہ رونے کو تھی۔ دونوں ہی بدل چکے تھے۔ بہو تو خیر شروع سے ایسی تھی، لیکن اب تو جمیل کے رنگ بھی بدلنے لگے تھے۔ کہنے لگا ہاں اماں، آپ کے لیے تو چلنا ویسے بھی بہت اچھا ہے۔ اس نے جیب سے اپنی ماں کو 100 روپے دیے، کہنے لگا جا کر دہی لے آئیں۔ نسیمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ چلتے ہوئے سے لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ کر گر پڑیں گی، اتنی شدت سے درد ہو رہا تھا۔ بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، اچانک سے بچہ بھاگتا ہوا نسیمہ کی کمر سے ٹکرایا۔ اس دھکے سے وہ زمین پر گر گئیں۔ گھٹنوں پر بھی چوٹ آ گئی، بازو بھی چھل گئے۔ بچے اس پر ہنسنے لگے۔ بڑی مشکل سے دیوار کے سہارے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہی لے کر جب واپس آئیں، ماں کے زخمی اس بازو دیکھے تو جمیل تو جیسے بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس بچے نے دھکا دے دیا؟ بوڑھی ہو گئی ہو نا، اس لیے اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ خود کو سنبھال کر چل سکوں۔ یہ سن کر جمیل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دوائی لگائی، کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا، لیکن جب شائستہ نے دیکھا تو اسے برداشت نہیں ہوا کہ کہیں جمیل دوبارہ سے اپنی ماں کا خیال نہ رکھنے لگے۔ اسے یہ نہ کہہ دے کہ سارے کام کی ذمہ داری تم دوبارہ اپنے سر پر لے لو، میری ماں کچھ نہیں کرے گی۔ جیسے ہی جمیل کمرے میں آیا، شائستہ کہنے لگی ایک تو یہ بچے بھی پتہ نہیں اندھے ہو کر چلتے ہیں، اماں کو کتنی چوٹ لگ گئی، آپ نے دوا تو لگا دی ہے نا؟ جمیل نے جب دیکھا کہ شائستہ کو اس کی ماں سے ہمدردی ہوئی تو کہنے لگا ہاں لگا دی ہے۔ اس سے پہلے کہ جمیل کچھ اور کہتا، کہنے لگی ایک تو اس ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا ہے۔ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک دن بھی تمہاری ساس نے کام چھوڑا تو سمجھو کہ پچھلی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ کاش وہ یہ کہہ دیتی کہ اماں کبھی کبھار کام کر لیا کریں تو میں کبھی بھی انہیں کام نہ کرنے دیتی۔ اتنی چور ہونے کے باوجود بھی انہیں صفائی کرنی پڑ رہی ہے۔ بس چند مہینوں کی بات ہے، چند مہینے مشکل سے کٹ جائیں گے، پھر ان کا جسم کھل جائے گا، پھر درد نہیں ہوگا، اتنی اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور نہ ہی درد کی اتنی زیادہ گولیاں کھانی پڑیں گی۔ یہ سن کر جمیل کی تو جیسے ساری ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ وہ شائستہ سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ چند دن اس کی ماں سے کوئی کام نہ کرائے، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ ایک دن کی چھٹی سے اس کی ماں کی کیفیت دوبارہ سے وہیں آ جائے گی تو چپ ہو گیا۔ اگلے روز جہاں جہاں نسیمہ کو چوٹ آئی تھی وہ جگہ اکڑ گئی تھی، تکلیف بھی بڑھ گئی تھی، لیکن شائستہ نے روب جماتے ہوئے کہا اب یہ نہ ہو کہ آپ بستر سنبھال کر بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، اگر ایک دن بھی آپ نے صفائی چھوڑی تو دوبارہ سے آپ کی پچھلی محنت بیکار ہو جائے گی، آپ کو پھر سے 4 مہینے پورے کرنے پڑیں گے، اس لیے جلدی سے صفائی کر لیں، اور ہاں آج کپڑے بھی استری کرنے ہیں۔ تو اب اتنے کپڑے کٹھے ہو گئے ہیں جمیل کے کہ کیا بتاؤں۔ نسیمہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر آئی اور لنگڑا کر چل رہی تھی، اپنی تکلیف کے ہاتھوں بیزار تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کام کیا، لیکن اب تنگ آ چکی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ ایسے گھر سے باہر نکلی کہ پھر واپس نہیں آئی۔ شائستہ نے تو جیسے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو جان چھوٹی۔ رات کو جب جمیل آیا تو اس کے سامنے پریشان ہو گئی، کہنے لگی اماں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، دوپہر کا کھانا کھا کے میں بس چند گھنٹے ہی لیٹی تھی، اٹھ کر آئی تو وہ گھر میں کہیں نہیں تھیں، میں نے تو پورے محلے میں پوچھ لیا کہیں نہیں ہیں۔ یہ سن کر جمیل کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی آپ کو کیا بتاتی، مجھے لگا کہ محلے میں ہی گئی ہوں گی، آگے پیچھے تو کہیں نہیں جاتی، لیکن میں نے سب پوچھ لیا۔ جمیل کھڑے پیر واپس مڑ گیا، پورے محلے سے اپنی ماں کا پوچھا، سب سے پوچھنے لگا کہ کہیں جاتے دیکھا تو نہیں، لیکن سب نے انکار کیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کہاں گئی ہے۔
وہ رات کے 2 بجے تک اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا لیکن کہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ واپس آیا تو بے حد پریشان تھا۔ شائستہ جان بوجھ کر رونے لگی۔ جمیل، اماں کہاں چلی گئی ہیں؟ تم انہیں واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایسا ڈرامہ رچایا کہ جمیل کا ذرا بھی شک اپنی بیوی پر نہیں گزرا تھا کہ اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کی ماں چلی گئی۔ وہ تو یوں رو رہی تھی جیسے اس کی اپنی ماں گم ہو گئی ہو۔ جمیل نے 3-4 دن اپنی ماں کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس نے دوبارہ سے اپنے آفس جانا شروع کر دیا۔ شائستہ ان دنوں بڑی چہک رہی تھی، بہت خوش تھی۔ پورا گھر اس کے پاس تھا۔ اس نے گھر میں کام کے لیے ملازمہ بھی رکھ لی۔ کہنے لگی مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، میں بہت جلدی تھک جاتی ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ شائستہ کی حالت ایسی ہونے لگی کہ وہ ذرا سے چلتی تو اس سے مزید چلا نہیں جاتا تھا۔ سانس پھولنے لگتا، ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگا۔ اس نے پین کلر کھائی کہ شاید جسم میں درد ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ دیر آرام کے بعد پھر سے درد شروع ہو گیا اور ایک رات تو ایسا درد اٹھا کہ وہ چیخنے چلانے لگیں۔ جمیل پریشان ہو گیا، کہنے لگی مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا، میری ٹانگیں یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ جائیں گی۔ جمیل اسے صبح صبح ڈاکٹر پر لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے گلٹیوں کی بیماری ہے اور جب تک یہ کام کرے گی تبھی ٹھیک رہے گی۔ وہی کھیل جو اس نے اپنی ساس کے ساتھ کھیلا تھا، قسمت نے اس کے ساتھ وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ جمیل نے ملازمہ ہٹوا دی، سارے کام شائستہ کو کہنے لگا کہ تم کرو گی۔ وہ تو جیسے پریشان ہوئی تھی، اسے تو شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بس نخرے ڈرامے کرنے کی عادت تھی۔ لیکن اب سارا کام کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے بہت زیادہ ڈرایا دیا تھا کہ اگر اس نے اپنے آپ کو بٹھائے رکھا تو پھر وہ اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ خود واش روم بھی جا سکے۔ وہ سارے کام جب کرتی تب اس سے پتہ چلتا کہ نسیمہ کی کیا حالت ہوتی تھی۔ بری طرح سے وہ ہانپ جاتی تھی، ٹانگیں یوں تھیں جیسے ٹوٹ جائیں گی، لیکن اگر وہ چلنا چھوڑ دیتی تو بالکل ہی رہ جاتی۔ بار بار اسے اپنی قسمت پر رونا آتا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ کسی کو تکلیف دینا کیسا ہوتا ہے۔ کئی گھنٹے صفائی کرنے میں لگ جاتے تھے کیونکہ چلنا پھرنا بے حد مشکل تھا۔ ہائے ہائے کرتی رہتی تھی۔ تب اسے یاد آنے لگا کہ جب نسیمہ کی تکلیف ہوتی تھی اور وہ ہائے ہائے کرتی تھی تو شاید وہ حقارت سے کہتی تھی ایک تو آپ نے صفائی میں 4 گھنٹے لگا دیے، ارے باقی کوئی کام کون کرے گا؟ جان بوجھ کے آپ دیکھتی ہیں جلدی جلدی کام کیا کریں۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی تھیں، اس تکلیف سے دوچار تھیں۔ شائستہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب خود پر پڑی تھی تو احساس ہو رہا تھا کہ سامنے والے کے ساتھ اس نے کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس کو تو بیماری بھی نہیں تھی، سب سے بڑی بیماری اس کا بڑھاپا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بے تحاشا کمزور ہو رہی تھیں۔ اس وجہ سے اس سے کام نہیں ہوتا تھا تو جوڑوں میں درد رہتا تھا۔ جو بیماری شائستہ کو لگ گئی تھی وہ بوڑھوں سے بھی زیادہ پتھریلی تھی۔ اس سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کپڑے دھوتی تو بے حال ہو جاتی، لیکن سارے کام کرنے پڑ رہے تھے۔ جمیل اسے بار بار آوازیں دیتا، کبھی کہتا پانی لے کر آؤ، وہ بیچاری دھیرے دھیرے چل کر جب پانی لا کر رکھتی پھر کہتا ایسا کرو میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ وہ کہتی جمیل 1 دفعہ بول دیا کرو۔ کہنے لگا بار بار چلو گی تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، میں تمہارا نقصان تھوڑی چاہتا ہوں۔ ایک دن تو شائستہ کی بس ہو گئی تھی، اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور جمیل کے سامنے رونے لگی۔ وہ حیران تھا، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے لگتا ہے مجھے تمہاری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، تمہاری ماں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اس لیے اس سے کام نہیں ہوتا تھا اور اس کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اسے گھٹنوں کی بیماری ہے اور سارے کام میں تمہاری والدہ سے کرواتی رہی، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر گھر سے چلی گئیں، اور دیکھو اللہ نے مجھے وہی سزا دی۔ اب مجھے کرنا پڑتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس اذیت سے گزرتی ہیں۔ جمیل کہیں سے بھی اپنی ماں کو ڈھونڈ کر لا دو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ شائستہ رو رہی تھی۔ ساری سچائی سن کر جمیل اسے کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا کہ تم ایسی نکلو گی، تمہارے ساتھ جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے۔ چند دن تک جمیل مجھ سے بات نہیں کرتا رہا، وہ روتی تھی، بار بار اللہ کے حضور دعائیں مانگتی کہ اس کی ساس واپس آ جائے، وہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گی۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی شائستہ نے دروازہ کھولا تو اس کی ساس سامنے کھڑی تھی اور بالکل ٹھیک تھی، ٹھیک سے چل پھر رہی تھی۔
یہ دیکھ کر رونے لگی، ان سے معافی تلافی کرنے لگی کہ آپ کہاں چلی گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی ایسے ہی میں تھک گئی تھی اس لیے گھر سے نکل گئی، لیکن ایک ڈاکٹر کی گاڑی سے ٹکرائی، اس نے میرا علاج کیا تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تم لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ تم لوگوں کو میری بیماری کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے گھٹنوں کی بیماری نہیں تھی۔ یہ سن کر شائستہ شرمندہ ہو کر معافیا مانگنے لگی۔ اس کی ساس نے اسے معاف کر دیا۔ شائستہ کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی کیونکہ اصلیت سے وہ واقف نہیں تھی۔ جس دن اس کی ساس گھر سے گئی، اس سے ایک رات پہلے نسیمہ سب کچھ جمیل کو بتا چکی تھی۔ رو رو کر اسے کہہ چکی تھی کہ اسے ایسی کوئی بیماری نہیں، کیونکہ اگر یہ بیماری ہوتی تو اب تک فرق پڑ چکا ہوتا، لیکن اگر وہ مزید یوں ہی کام کرتی رہی تو یقیناً کسی قابل نہیں رہے گی۔ جمیل کو شائستہ پر کچھ شک ہونے لگا تھا، اس لیے اس نے اپنی والدہ سے کہا یوں چپ چاپ گھر سے باہر نکل جائیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں۔ جب وہ باہر نکلی تو جمیل پہلے سے موجود تھا، اپنی ماں کو کہہ کر اپنے ماموں کے گھر لے گیا اور وہیں سے انہیں ماموں مومانی کے ساتھ عمرے پر بھیج دیا۔ نسیمہ نے خانہ کعبہ میں جا کر اپنے لیے بڑی دعائیں کی تھیں، اس لیے وہ صحت یاب ہونے لگی۔ دوسری طرف جمیل نے کھانے میں ایک ایسی چیز ملائی جس سے شائستہ کے جسم اور جوڑوں میں درد شروع ہونے لگا۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ جس تکلیف میں اس کی ماں مبتلا تھی اور اس پر وہ رحم نہیں کھاتی تھی، جب خود اس میں مبتلا ہوگی تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور وہی ہوا تھا۔ شائستہ کو بھی عقل آ گئی تھی۔ اب وہ اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی اور اپنے رویے پر بھی شرمندہ تھی۔